السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نعیم شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رچناوی ٹی وی 1۔ آج ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر سید مجتبیٰ گیلانی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ان سے کچھ سیاسی گفتگو کرتے ہیں، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے آپس میں الحاق ہے یا نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ رجناوی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں آ کر آج انٹرویو لے رہے ہیں، تو میں بے حد مشکور ہوں۔ تھینک یو۔ اچھا سر، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی؟ دیکھیں، میں نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آئے گی، اور آپ نے دیکھا کہ سابقہ میں ادوار میں نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جانا چاہتا، یہ جو حکومت ہماری پی ڈی ایم کی تھی، اس میں بلاول بھٹو صاحب نے جو کردار ادا کیا ہے ایز اے فارن منسٹر، تو وہ کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے۔ خالی میں اپریشیٹ نہیں کر رہا، دنیا میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ پیپلز پارٹی اپنے اصولوں پہ، اپنے آئین پہ کاربند ہے، اور اس پہ چلتے ہوئے انشاءاللہ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا کوئی نیا منشور نہیں ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان، لوگ اس کو غلط تاثر لیتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو بے روزگار نہیں کرنا، ان کو روزگار مہیا کرنا ہے، اور ان کے لیے سہولیات دینی ہے۔ اور انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ینگ ہیں اور انرجیٹک ہیں، اور انہوں نے لمبی اننگ کھیلنی ہے، اور ان سے بہتر لیڈر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے عزم کیا ہوا ہے کہ وہ علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ بھرپور کردار ادا کر رہے تھے اور کرتے رہیں گے۔ کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی پارٹی کے پاس کیا تجویز؟ دیکھیں، مہنگائی کوئی پاکستان میں صرف نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، اور کرونا کے بعد یہ معاملہ اور بڑھ گیا ہے، اور اس میں جو پالیسی ہوتی ہے وہ ون ٹائم نہیں ہوتی، پالیسی اوور آل ہوتی ہے، اور دنیا میں 0.02% جو ہے وہ پلاننگ پہ خرچ ہوتا ہے۔ یہاں ہم نقصان کر کے پھر پلاننگ کرتے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے اور صحیح سمت پہ محنت نہیں کریں گے، اور ہمیں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ ملک جو ہے یہ ترقی کرے گا، عوام بھرپور استفادہ لیں گے، اور پیپلز پارٹی پہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ بھروسہ کریں، آپ یقین کریں، اور ہم نے ایک نئے عزم کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ ینگ جو پرسنز ہیں، ینگ لوگ ہیں، ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ وہ کیا کریں، کیا ایسا کریں؟ کیونکہ غربت نے مت مار کے رکھ دی ہے اس وقت پاکستان کی، اور غریب عوام پستی ہی جا رہی ہے، تو اس کے لیے کچھ آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پورے پنجاب میں یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادہ علی قاسم گیلانی پہ انہوں نے ریلائے کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، اور ان کو یہاں نمائندگی دی ہے، اور جب وہ یوسف رضا گیلانی کی مشاورت کے ساتھ وہ آگے نکلیں گے، تو انشاءاللہ یہ ڈیجیٹل معاملہ جو ہے یہ مزید وسعت پائے گا، اور اس میں ترقی ہوگی۔ کیا آپ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا ساتھ الحاق کر سکتے؟ دیکھیں، سیاست میں حتمی چیز نہیں ہوتی، بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے۔ اگر ہم ملک کے مفاد کو نظر انداز صرف اس وجہ سے کریں کہ فلاں پارٹی سے نہیں رکھنا، فلاں سے رکھنا ہے، تو وہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ پالیٹکس ڈے ٹو ڈے افیئرز ہے، اور اس میں کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں،
PDM بھی تو بنا تھا, اس میں 13-14 جماعتیں تھیں, تو وہ اب بھی وہ PDM فعال ہو سکتی ہے, مگر اس ملک میں کوئی حتمی بات نہیں ہوتی, کیونکہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تمام پارٹیز کو ملک کے مفاد میں چلنا چاہیے. عمران خان کو چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے, اس سے دوسری پارٹیوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ دو باتیں آپ نے اکٹھی کر دی ہیں. وہ قومی مجرم تھے, ان کو سزا اس طرح ملی ہے, اور جہاں تک پارٹیوں کو سوال ہے, خوشی والی بات نہیں ہے. اگر انہیں واقعی جرم کیا ہے اور پاکستان کے مفاد کے خلاف چلے ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے. باقی یہ ہے کہ ہم خوشی غمی تو نہیں ہوتی, اور خاص طور پہ یہ علاقہ جو ہے اس میں مخالف کے ساتھ دشمنی نہیں ہوتی, مخالف کے ساتھ مفاہمت ہوتی ہے, بھائی چارہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ تعاون ہوتا ہے, اور یہ ہمارے اس علاقے کا اعزاز ہے کہ ہم ذاتی دشمنی میں نہیں بناتے. اگر ان کو عدالت نے سزا دی ہے تو وہ علیحدہ چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آیا ان کی پارٹی جو زیادہ تر لوگ چھوڑ چکے ہیں, اب ان کا کیا فیوچر ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. نہیں, آئندہ آنے والے الیکشن میں کیا PTI حصہ لیں گی؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اٹس اے لانگ وے ٹو گو, کیونکہ جب تک یہ شیڈول اناؤنس نہیں ہوتا اور حتمی ڈیٹ نہیں ہوتی تو اس میں قبل از وقت بات کرنا غلط ہوگا, کیونکہ وہ ملک کے مفاد کے لیے نہیں, عوام کے مفاد میں نہیں ہے. ہم نے ملک کا مفاد دیکھنا ہے, عوام کا مفاد دیکھنا ہے. اچھا, لاسٹ اور کویشچن یہ کر رہا ہوں کہ کیا واقعی 8 فروری کو الیکشن ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, میری بات سنیں نا, آپ چونکہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, چیف جسٹس نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میڈیا والے بھی اگر بات کریں گے تو اپنے گھر کی 4 دیواری میں بات کریں گے اور اپنی بیگم سے بات کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے. تو آپ کو بھی وہ سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی سوچنا چاہیے. تو یہ تھے جناب ہمارے ساتھ سید مجتبیٰ گیلانی صاحب, جو کہ الیکشن کمپین کے لیے یہاں تشریف لائے. 8 فروری کو جو الیکشن ہو رہے ہیں, سید یوسف رضا گیلانی صاحب یہاں سے MNA کا الیکشن لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ مزید بھی کمپینز اور الیکشن کی سروے وغیرہ آپ کو اسی چینل پہ ملتے رہیں گے. اپنے میزبان نعیم شاہ کو دیں اجازت, اپنا رکھیں بہت سا خیال. اللہ حافظ.